سر کیا آپ سنگل ہیں؟ آپ بہت ہینڈسم ہیں۔ کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے آپ کی؟ امامہ نے کلاس لیتے پروفیسر اسد سے کہا۔ آپ اتنا تنگ کیوں کرتی ہیں؟ اسد اس کی بچگانہ حرکتوں سے تنگ آ کر اب غصے کی آخری حد پر پہنچ چکا تھا۔ امامہ اس کی اسٹوڈنٹ تھی جو اس پر دل ہار بیٹھی تھی اور اپنے ہینڈسم سر کو چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ یونیورسٹی کا کوریڈور اس وقت کافی پرسکون تھا۔ امامہ ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے اپنی دوست رابعہ کے ساتھ ہنستے ہوئے آ رہی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ شعبہ انگریزی کے سخت پروفیسر اسد کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ امامہ نے ہنستے ہوئے کہا، رابعہ دیکھنا، آج پھر میں سر کو ایسا تنگ کروں گی کہ ان کے ماتھے کی لکیریں اور گہری ہو جائیں گی۔ کتنا اکڑو انسان ہے وہ۔ رابعہ نے اسے فوراً ٹوکا، یار امامہ باز آ جاؤ، سر اسد بہت سخت ہیں، کسی دن تمہاری کوئی بڑی کلاس لے لیں گے۔ امامہ نے پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے بال جھٹکے، او ہو، تم بھی نہ ڈرپوک ہو بالکل، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کلاس کا وقت ہوا تو امامہ ہمیشہ کی طرح سب سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لیکچر شروع ہوا تو امامہ کی توجہ پڑھائی پر کم اور پروفیسر اسد کو گھورنے پر زیادہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسد نے غصے سے اپنی کتاب بند کی اور سیدھے امامہ کی میز کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر سخت ناگواری تھی۔ اسد نے غصے سے پوچھا، امامہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آپ ہر وقت کلاس میں توجہ دینے کے بجائے ادھر ادھر کی حرکتیں کیوں کرتی رہتی ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ پایا کہ مجھے کیوں گھور رہی ہو، پڑھائی پر توجہ دو۔ امامہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹ پٹائیں اور معصوم سا چہرہ بنا کر بولی، سر میں تو بس آپ کو دیکھ رہی تھی، ویسے ایک بات پوچھوں؟ اسد نے سرد آہ بھری، کیا پوچھنا ہے، جلدی کہیے اور خاموش ہو جائیے۔ امامہ نے کھلکھلا کر کہا، سر ابھی تک آپ کو کوئی لڑکی نہیں ملی؟ پوری کلاس میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ امامہ کی اس بے باک بات پر اسد کا غصہ برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ امامہ جتنی آپ کی عمر ہے اتنی ہی عمر کی چھوٹی بہن ہے میری، کیا تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ استاد سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ یہ سننا تھا کہ امامہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں جا کر ہمیشہ کے لیے سما جائے۔ پوری کلاس کے سامنے اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اس شرمندگی سے باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ رابعہ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ دبایا اور دھیمی آواز میں بولی، امامہ پلیز اب چلو یہاں سے۔ امامہ نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا رابعہ؟ سر نے اتنا سب کچھ کہہ دیا، اب تم بھی ڈرا رہی ہو؟ رابعہ کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ یار امامہ، وہ سخت مزاج پروفیسر کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا بھائی ہے۔ امامہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ سخت گیر پروفیسر جس کے سامنے وہ روز محبت اور شرارت کے تیر چلاتی تھی، وہ اس کی اپنی گہری دوست رابعہ کا بھائی نکلا تھا۔ وہی دوست جس کے سامنے وہ روز بیٹھ کر اس پروفیسر کی سو برائیاں اور شکایتیں کیا کرتی تھی۔ امامہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب زمین میں کہاں جا کر چھپے۔ شام ڈھل چکی تھی اور امامہ اپنے گھر کے کمرے میں اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ آج یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے دماغ سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا گال شرم سے اب بھی دہک رہا تھا اور دل بار بار ایک ہی بات پر دھک دھک کر رہا تھا کہ وہ روزانہ جس شخص کی برائیاں اپنی سہیلی رابعہ کے سامنے بیٹھ کر کرتی تھی وہ دراصل اس کا بڑا بھائی تھا۔ اچانک اس کا فون بجا۔ اسکرین پر رابعہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ امامہ نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ ہیلو امامہ، دوسری طرف سے رابعہ کی دھیمی اور گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ امامہ نے رونے والے انداز میں کہا، رابعہ اب تم مجھے کیا بتانے آئی ہو؟ میرا تو مرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ میں اب اس یونیورسٹی میں اور خاص طور پر اس پروفیسر کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں؟ رابعہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، یار امامہ میری بات تو سنو، بھائی پچھلے 2 سال سے باہر شہر میں ہوتے ہیں اور پوسٹنگ ہی ان کی یونیورسٹی میں پچھلے ہفتے ہوئی ہے۔ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ وہ ہماری کلاس میں پڑھائیں گے، ورنہ میں تمہیں پہلے ہی روک دیتی۔ امامہ نے اپنا سر تکیے میں دے کر زور سے رونا چاہا۔ اب سب ختم ہو گیا ہے، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کل جب میں جاؤں گی تو وہ مجھے کلاس سے باہر نکال دیں گے۔ امامہ نے پریشانی سے کہتے کال کاٹ دی۔ اگلے دن امامہ جب یونیورسٹی پہنچی تو اس کے قدم کسی مجرم کی طرح کانپ رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ کہیں غائب ہو جائے۔ وہ بچتی بچاتی نظریں جھکائے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک کوریڈور میں اس کا سامنا خود پروفیسر اسد سے ہو گیا۔ اسد اپنے ہاتھ میں کچھ فائلیں اٹھائے پروقار انداز میں ادھر سے گزر رہے تھے۔ امامہ کو دیکھتے ہی ان کے قدم رک گئے۔ ایک گہری نظر امامہ پر ڈالی، ان کے ہونٹوں پر ایک
ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی جو امامہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسد نے رکے بغیر انتہائی دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، امامہ، صبح کی کلاس کا وقت کب کا شروع ہو چکا ہے اور لگتا ہے آپ آج بھی آپ کا دماغ کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ امید ہے آج آپ کے پاس سنگل ہونے کے علاوہ بھی پڑھائی سے متعلق کوئی سنجیدہ سوال ہوگا۔ امامہ کا چہرہ غصے اور شرم سے یکدم سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے سر جھکایا اور بولی، سوری سر، اب غلطی نہیں ہوگی۔ اسد بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئے مگر جاتے جاتے ان کے چہرے کی وہ ہلکی سی مسکراہٹ امامہ کے دل میں ایک نیا طوفان برپا کر گئی تھی۔ کلاس روم میں بیٹھ کر امامہ نے آج پہلی بار خاموشی سے پورا لیکچر سنا۔ دل ہی دل میں وہ خود سے کہہ رہی تھی، اس اکڑو پروفیسر کو تو اب میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ بھول جائیں گے کہ انہوں نے مجھ سے پنگا لیا تھا۔ مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دشمنی جو اتنے انوکھے انداز میں شروع ہوئی تھی بہت جلد ایک ایسی محبت میں بدلنے والی تھی جہاں نہ کوئی طعنہ ہوگا اور نہ ہی کوئی شکایت۔ 2 دن تک امامہ نے اسد کی کلاس میں کسی شرارت کی جرأت نہیں کی۔ وہ بالکل ایک فرما بردار اور سنجیدہ طالبہ کی طرح بیٹھتی، لیکچر نوٹ کرتی اور سر ہلا کر ہاں کہتی، مگر اس کے اندر بدلے کی آگ برابر دہک رہی تھی۔ وہ روزانہ رات کو رابعہ کو فون کر کے کہتی، یار رابعہ، تمہارا بھائی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ اس دن اس نے جس طرح سب کے سامنے مجھے جھاڑا تھا، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی، بس کوئی موقع ہاتھ آ جائے۔ اور وہ موقع زیادہ دور نہیں تھا۔ اگست کی چلچلاتی دھوپ میں یونیورسٹی کے لان میں ایک چھوٹا سا فنکشن تھا۔ فیکلٹی اور طلباء سب وہیں موجود تھے۔ اسد اس وقت اپنے کچھ ساتھی پروفیسرز کے ساتھ اسٹیج کے قریب کھڑے کسی سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی کوٹ کی جیب میں اپنا مہنگا اسمارٹ فون رکھا ہوا تھا۔ امامہ کی شیطانی عقل نے فوراً کام کیا۔ اس نے رابعہ کو آنکھ ماری اور بولی، دیکھو رابعہ، آج اس اکڑو پروفیسر کو ایسا اچھا سبق دوں گی کہ وہ یاد رکھیں گے۔ امامہ نے چپکے سے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی پچکاری نما بوتل نکالی جس میں پانی بھرا ہوا تھا جو وہ فیسٹیول کے لیے لائی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی اسد کے بالکل پیچھے پہنچی اور ان کے کوٹ کی جیب میں فون پر ہلکا سا پانی چھڑک کر فوراً ایک پیڑ پودے کے پیچھے چھپ گئی۔ اسد نے جب اپنی جیب میں ہلکی سی نمی محسوس کی تو وہ چونک گئے۔ انہوں نے فوراً ہاتھ ڈال کر اپنا فون نکالا جو ہلکا سا گیلا ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ چند سیکنڈ میں ہی ان کی نظر جھاڑیوں کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی امامہ کے گلابی اسکارف پر پڑ گئی۔ اسد کے ہونٹوں پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے معذرت کی اور پروقار نپے تلے قدموں سے سیدھا اس جھاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ باہر آ جائیں محترمہ امامہ، اسد کی بھاری آواز فضا میں گونجی، یا پھر میں خود آپ کو ڈھونڈ کر باہر نکالوں۔ امامہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی، اپنے بالوں کو درست کیا اور معصومیت کا نقاب اوڑھ کر بولی، سر آپ مجھے آواز دے رہے ہیں؟ میں تو بس یہاں پھول دیکھنے آئی تھی۔ اسد نے اپنے گیلے فون کو ایک نظر دیکھا پھر امامہ کے بالکل قریب جھک گئے، اتنے قریب کہ امامہ کو ان کے پرفیوم کی مہک اور سانسوں کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ امامہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے گھبرا کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ پھول دیکھ رہی تھی یا میرے فون کی قربانی دینے کا ارادہ تھا؟ امامہ، اسد کے لہجے میں غصے سے زیادہ انوکھی اپنائیت اور شرارت تھی۔ تمہاری ان بچگانہ حرکتوں کا کیا کیا جائے؟ روز مجھ سے پنگا لیتی ہو اور پھر ایسے معصوم بن جاتی ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ امامہ نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے اپنی ٹھوڑی اٹھائی اور ڈٹائی سے بولی، سر جب آپ ہر وقت مجھے کلاس روم میں ڈانٹتے رہیں گے تو بدلہ تو بنتا ہے نا۔ اسد نے گہرا سانس لیا۔ ان کی دلکش آنکھوں میں امامہ کے لیے ایک گہرا پیار لہرایا جسے وہ بڑی مشکل سے دبا رہے تھے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بدلہ لینے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں امامہ، لیکن اگر تم یوں ہی میرے قریب رہنا چاہتی ہو تو بے شک یہ طریقہ بھی برا نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ امامہ کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے کیونکہ اسد کے اس نپے تلے اور رومانوی انداز نے اس کے دل کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اگلے ہی ہفتے امامہ کے گھر والوں کا باہر شہر جانے کا پلان فائنل ہو گیا اور جیسا کہ طے تھا امامہ کو پورا 1 مہینہ رابعہ کے گھر پر ہی گزارنا پڑا۔ پہلی رات جب امامہ نے رابعہ کے گھر میں قدم رکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ مہینہ اس کے لیے کتنا مشکل ہونے والا ہے۔ گھر کے لاؤنج میں جب وہ داخل ہوئی تو اسد صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کوئی کتابی مسودہ چیک کر رہے تھے۔ امامہ کو دیکھ کر انہوں نے اینک اتاری اور صوفے پر رکھتے ہوئے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولے، خوش آمدید مس امامہ، سنا ہے آپ ہمارے گھر
مہمان بن کر آ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی کے باہر ہمارے گھر کے اصول کیسے توڑتی ہیں۔ امامہ نے اپنا بیگ زور سے صوفے پر پٹکا اور منہ بنا کر بولی، میں یہاں آپ کی وجہ سے بالکل نہیں آئی، اور آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ اسد اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کی 6 فٹ سے زیادہ لمبی، مضبوط اور پرکشش شخصیت نے امامہ کو ایک لمحے کے لیے دنگ کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے امامہ کے بالکل پاس آئے اور جھک کر بولے، دیکھتے ہیں مہمان نوازی ہم ایسی کریں گے کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ وہ ایک مہینہ امامہ اور اسد دونوں کی زندگی کا سب سے حسین اور انوکھا مہینہ بن گیا۔ دن بھر کی چھوٹی موٹی نوک جھونک، چھیڑ چھاڑ اور رات کے وقت لاؤنج میں بیٹھ کر پڑھائی کے بہانے ایک دوسرے کو گھورنا، یہ سب ان کی روٹین بن چکا تھا۔ ایک رات جب گھڑی میں 2 بج رہے تھے، گھر میں سب سو رہے تھے، امامہ کو پیاس لگی تو وہ دبے پاؤں کچن کی طرف گئی۔ پانی پی کر جب وہ واپس آ رہی تھی تو اس کی نظر کھلی ہوئی بالکنی پر پڑی، جہاں ہلکی سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اتفاق سے اسد بھی وہیں کھڑے کافی کا مگ ہاتھ میں لیے باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ امامہ نے واپسی پر خاموشی سے گزرنا چاہا، مگر اسد کی آواز نے اسے روک لیا۔ اتنی رات کو بھوتوں کی طرح گھومنے کی کیا ضرورت ہے امامہ؟ یا پھر نیند تمہیں بھی میری طرح نہیں آ رہی؟ امامہ نے رک کر پیچھے دیکھا۔ چاند کی روشنی میں اسد کا چہرہ اور ان کی پروکار شخصیت اتنی ہینڈسم لگ رہی تھی کہ امامہ کی پلکیں ایک لمحے کے لیے جھپکنا بھول گئیں۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اکڑ کر بولی، آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ مجھے گرمی لگ رہی تھی اس لیے باہر آئی تھی۔ اسد نے ایک ہلکا سا قہقہا لگایا، جو رات کے سناٹے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے امامہ کے قریب آئے اور اس کے بالکل سامنے رک گئے۔ امامہ کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ اسے لگا اسد بھی اسے سن سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنا تو تم نے آج تک نہیں سیکھا امامہ۔ اسد کی آواز میں ایک مدھم سا جادو تھا۔ مان لو کہ تم بھی اتنی ہی بے چین ہو جتنا کہ میں ہوں۔ امامہ کا دل چاہا کہ وہ کچھ کہے، مگر اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اسد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور امامہ کے چہرے پر بکھری زلفوں کو ہٹا کر کان کے پیچھے ارسا دیا۔ وہ لمحہ اتنا حسین اور پرکشش تھا کہ دونوں کے درمیان کے سارے فاصلے مٹ گئے۔ چند دن بعد رابعہ کی سالگرہ کی ایک شاندار تقریب تھی۔ پورا گھر رنگ برنگی لائٹس اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ امامہ نے اس خاص موقع پر ایک گہرے نیلے رنگ کا خوبصورت اور دلکش لہنگا پہن رکھا تھا، جس پر ہلکا سلور کام تھا۔ کھلے لمبے بال، چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور ان میں وہی پرانی شوخی۔ وہ کسی پری یا شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اتر رہی تھی تو نیچے لاؤنج میں کھڑے اسد کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑیں، اس کے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس وہیں تھم گیا۔ ان کی سانسیں رک گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی عقابی اور گہری آنکھیں صرف امامہ پر ٹک گئی تھیں۔ امامہ نے جب اسد کو اس طرح خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو اس کے قدم شرم سے گلابی ہو گئے۔ وہ جلدی سے نظریں جھکا کر رابعہ کی طرف بڑھ گئی۔ تقریب کے دوران جب سب لوگ مہمانوں میں مصروف تھے، اسد نے موقع غنیمت جانا۔ وہ چپکے سے امامہ کے پاس آئے، اس کا نازک ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے ایک نسبتاً پرسکون لائبریری روم میں لے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ امامہ نے گھبرا کر کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے سر، کوئی دیکھ لے گا۔ اسد نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی اور امامہ کو اپنے اور دیوار کے درمیان حصار میں لے لیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید پیاس اور عشق کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ دیکھنے دو سب کو۔ اسد کی آواز بھاری اور دھیمی تھی۔ آج میں اور چھپا نہیں سکتا امامہ، جب سے تم میری کلاس میں آئی ہو، تم نے میرا سکون، میری نیند اور میرا دل سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں اسد، جو کبھی اپنے غصے اور اصولوں کے لیے جانا جاتا تھا، آج اس لڑکی کے سامنے ہار مان چکا ہوں، اور مجھے جو اکڑو پروفیسر کہتی ہے، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ امامہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس کی تمام شوخی اور دل لگی ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اسد کے مضبوط سینے پر رکھے اور سسکتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے اتنا رلایا ہے سر، مگر پھر بھی میرا دل صرف آپ کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اسد مزید خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ انہوں نے اپنی محبت کا تمام حصار توڑتے ہوئے امامہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ شہر کی مشہور میرج ہال میں آج ایک بہت بڑی اور شاہی تقریب سجی تھی۔ چاروں طرف خوشیوں کا سماں تھا۔
مہمانوں کی مبارکبادیں گونج رہی تھیں۔ امامہ سرخ رنگ کے بھاری اور روایتی روسی لباس میں دلہن بنی ایک ملکہ کی طرح اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کا نکھار اور حیات اتنی تھی، اور دوسری طرف اسد ایک انتہائی روبدار، دلکش اور وجیح دولہے کے روپ میں شیروانی پہنے اس کے بالکل برابر میں بیٹھے تھے۔ جب نکاح کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے مولوی صاحب نے دعا مانگی تو اسد نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ امامہ کے ہاتھ میں دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بتاؤ میری جان، اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے یہ ہینڈسم سر سنگل ہیں، یا اب تم پوری طرح میرے نام ہو چکی ہو؟ امامہ نے شرما کر اپنی پلکیں جھکائیں اور مسکراتے ہوئے دھیمے سے کہا، اب تو آپ پھنس گئے ہیں مجھ سے سر۔ اسد نے ایک بھرپور اور دلکش قہقہہ لگایا اور امامہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایک رات جب گھر میں مدھم روشنی جل رہی تھی، امامہ بیڈ پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی کہ اسد کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ اور امامہ کی پسندیدہ چاکلیٹس تھیں۔ اسد نے آ کر وہ گلدستہ امامہ کی گود میں رکھا اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، آج میری جان اتنی خاموش کیوں ہے؟ کیا میری کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ امامہ نے مسکرا کر چاکلیٹ کا ڈبہ کھولا اور ایک چاکلیٹ اسد کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، نہیں سر، اب آپ اتنے اچھے جو ہو گئے ہیں کہ غصہ ہی نہیں آتا۔ مجھے تو وہ پرانے دن یاد آتے ہیں جب آپ یونیورسٹی میں مجھے ڈانٹتے تھے اور میں آپ سے لڑتی تھی۔ اسد نے چاکلیٹ امامہ کے ہاتھ سے ہی کھا لی، پھر اس کے بالکل پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ پیار امڈ آیا۔ وہ دن بھی اچھے تھے امامہ، کیونکہ اس دشمنی سے تو ہماری محبت کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ اگر تم اس دن کلاس میں مجھ سے یہ نہ کہتی کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں تو شاید آج یہ خوبصورت دنیا میری نہیں ہوتی۔ ایک شام اسد نے غصے سے دانت پیس کر میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ امامہ، یہ تمہاری بچکانہ حرکتیں اب حد سے بڑھ رہی ہیں۔ ہر وقت کا شک کرنا، ہر بات پر ٹوکنا، کیا تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے کہ کب اور کہاں کیا بولنا چاہیے؟ اگر میں یونیورسٹی میں فیمیل ٹیچر سے ہنس کے بات کر لیتا ہوں یا کبھی تعریف کر دیتا ہوں تو تم شک کیوں کرنے لگتی ہو؟ امامہ کا سینہ شدت غم سے پھول گیا۔ اس نے اپنی جھیل جیسی سرخ آنکھیں اٹھائیں اور کانپتی آواز میں بول پڑی، ہاں میں بچکانہ ہوں، نہ سمجھ ہوں، تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ جب میں آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہوں تو کیوں برداشت کر رہے ہیں مجھے؟ آپ تو آج بھی وہی اکڑو اور پتھر دل پروفیسر ہیں۔ اسد غصے میں پہلے ہی آگ بگولا ہو رہے تھے۔ امامہ کے ان تلخ الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ہاں، شاید میری ہی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں تم جیسی نادان اور ضدی لڑکی کے پیار میں پڑ گیا۔ تھکا ہار کر آنے کے بعد انسان کو سکون چاہیے ہوتا ہے، کوئی نیا طوفان نہیں۔ یہ الفاظ سن کر امامہ کا دل ڈوب گیا، اس کا چہرہ فک ہو گیا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ بنا ایک بھی لفظ کہے بیڈ سے اٹھی اور دروازہ اندر سے بند کر کے خود کو قید کر لیا۔ اگلی صبح اسد نے دبی آواز میں دروازے پر دستک دی، امامہ پلیز دروازہ کھولو۔ امامہ، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ انہوں نے گھبرا کر ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے امامہ بستر کے کونے میں گھٹنوں میں منہ دیے پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا اور آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھیں۔ اسد نے لرزتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں لینا چاہا، امامہ، مگر امامہ نے ایک سرد جھٹکے کے ساتھ ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی شکوہ نہیں، صرف ایک خالی پن تھا۔ مت چھوئیں مجھے، آپ نے کل خود کہا تھا نا کہ مجھ سے محبت کرنا آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی، تو اب اس غلطی کو دہرائیے مت۔ میں چلی جاؤں گی، آپ کو کبھی تنگ کرنے نہیں آؤں گی۔ اسد کو لگا جیسے کسی نے ان کا سینہ چیر دیا ہو۔ یونیورسٹی کا وہ روبدار اور سخت پروفیسر آج اپنی امامہ کے سامنے بے بس ہو کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ معاف کر دو مجھے امامہ، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں پاگل ہو گیا تھا، ہوش میں نہیں تھا۔ تم میری زندگی ہو، میرا غرور ہو، اگر تم چلی گئیں تو یہ اسد زندہ نہیں رہے گا، پلیز معاف کر دو۔ امامہ نے اسد کی آنکھوں میں اپنی محبت کا وہ سمندر دیکھا تو اس کا سارا غصہ برف کی طرح پگھل گیا۔ اس نے مزید خود کو نہیں روکا اور سیدھا اسد کے چوڑے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسد نے اسے اپنی باہوں میں ایسے بھینچ لیا جیسے کائنات کی ہر خوشی اسے واپس مل گئی ہو۔ اسد نے امامہ کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک گہرا بوسہ دیا۔ اب کبھی مجھ سے یہ نہیں کہو گی کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، بولو، وعدہ کرو مجھ سے۔ امامہ نے ہلکی سی سسکی لیتے ہوئے اپنا چہرہ اسد کے سینے سے اٹھایا، اپنی سرخ اور معصوم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ناک سکیڑ کرتے ہوئے بولی، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آئندہ کبھی مجھ پر اس طرح نہیں چلائیں گے اور نہ ہی کبھی کہیں گے کہ میں آپ کی غلطی تھی۔ اسد کے لبوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھری۔
انہوں نے امامہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے دل پر رکھا۔ قسم کھاتا ہوں اب کبھی تمہاری آنکھوں میں میری وجہ سے قطرہ بھی آنسو نہیں آئے گا۔ ویسے بھی تم جیسی ڈھیٹ اور پیاری طالبہ کو برداشت کرنے کی عادت اب مجھے پڑ چکی ہے۔ اس کے بغیر میرا گزارا ہی کہاں ہے؟ امامہ نے ہلکا سا منہ بنا کر اسد کے بازو پر ایک مکہ جڑ دیا، حالانکہ اس کی اپنی ہنسی چھوٹ رہی تھی۔ اچھا، اب آپ مجھے طعنہ دے رہے ہیں کہ میں ڈھیٹ ہوں؟ اسد نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اور قریب کر لیا اور ان کی آنکھوں میں شرارت اور عشق کی وہ پرانی چمک واپس لوٹ آئی۔ ڈھیٹ تو تم ہو میری جان، تبھی تو یونیورسٹی کے سخت مزاج پروفیسر کو اپنے عشق میں پاگل کر کے چھوڑا ہے۔ امامہ نے شرما کر ایک بار پھر اپنا سر اسد کے مضبوط سینے پر چھپا لیا اور کمرے میں پھیلی ہوئی تلخی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ امامہ نے شرما کر اپنا سر اسد کے کندھے پر ٹکا دیا۔ باہر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھیں اور اندر دو دل ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی دھڑکن بن چکے تھے۔ ان کی یہ کھٹی میٹھی انوکھی اور پیار بھری کہانی اب ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی تھی، جہاں نہ کوئی طعنہ تھا نہ کوئی شکایت، بس ایک دوسرے کا ساتھ اور بے پناہ عشق تھا۔